وارث سے فیضان حضور گنج شکر حضرت دیوان حامد مسعود چشتی صاحب دامت برکاتہ مد ذل عالی سید پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ عظام، اہل سنت، اکابرین اہل سنت، مفتیان صاحبان، عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الحمدللہ آج یقیناً آپ لوگوں نے مجھے پتہ چلتا رہا کہ 3 بجے یہ دیوان صاحب نے بھی بتایا اور مجھے خود بھی اس کا اندازہ ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے بہت معذرت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے یہ جو انتظار ہے یہ بھی بہت خوف والی چیز ہے، اور خاص طور پہ نا آپ کیونکہ جو سارے عشاقان مصطفیٰ ہیں، اور ہر کسی کے لیے، ہر انسان کے لیے انتظار جو ہے کوفت کا باعث ہوتی ہے، لیکن عاشقوں کے لیے اس کوفت یہ ڈبل اور کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے عاشقوں کا، کیونکہ وہ تو محبت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان سے انتظار برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ کو عرض کروں، عارف اعلیٰ کی سرزمین حضور گنج شکر کی سرزمین ہے، اور مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ عارف اعلیٰ ضلع پاک پتن شریف کی واحد تحصیل ہے پورے ضلع کا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہی تحصیل ہے، اور حضور بابا صاحب کے ضلع کی، حضور گنج شکر کے ضلع کی، تو آپ تو اتنا قرب والے ہیں حضور گنج شکر کے، زیر سایہ رہنے والے ہیں۔ اور دیوان صاحب کو پتہ ہے، علی بابا کو پتہ ہے، اور میں خصوصاً جو ہے میں پچھلے دفعہ بھی جو اس تقریب کے جو ہمارے میزبان ہیں محمد خان، محمد فرید خان ٹکا صاحب، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے نام میں محمد بھی اور فرید بھی ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ جس انداز میں سیلاب نے وہاں پہ تباہی کی ہے، تو مہینہ سوا سے ہم سارا جو پورا اپنا توجہ ہے وہ ذرا وہاں ویلفیئر اور لوگوں کی مدد کے لیے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ اگر آپ دنیا کی کسی ایک مصیبت کسی کی آپ دور کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کی اس دنیا کی مصیبت سے آپ کو چھٹکارا دے دے گا۔ تو اس دنیا کی جتنا بھی مصیبتیں ہوں اس دنیا کی مصیبت سے بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور محفوظ جو اللہ تعالیٰ رکھے گا وہ رکھے گا تاجدار کائنات، خاتم الرسول، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں نا، میں لمبی گفتگو بالکل نہیں کرنے لگا، آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، بس 5-7 منٹ یہ ایسے گزارش کر کے خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کوجھی کملی تیرڑے نامے، کوجھی کملی تیرڑے نامے، نہ کر یار کریر، غوث کتب سبتیں تو صدقے کون فرید فقیر۔ دیکھیں ہماری جو حقیقت بات ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کہ یہ جو ساری نہ ہماری شکلیں کوئی اتنا اچھی ہیں، نہ کوئی ہمارے اعمال اتنا اچھے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے کوئی چہرے اتنا اچھے ہیں، فقط ایک نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک سہارا ہے، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے اور جس نے آخرت میں بھی کام۔ جب ہمارے اپنے اعمالوں کو دیکھتے ہیں یقین جانے تو بس یہ پھر سوچتے ہیں کہ وہ صرف آقا کریم رحمت للعالمین کی جو کالی کملی کا جو سایہ نصیب ہو جائے روز آخرت، حضور کی کالی کملی کے سائے تلے آ جائیں تو ہماری بخشش بھی ہو جائے اور حضور ہماری شفاعت فرما دیں۔ تو دوستو، آقا کریم کا میلاد شریف، اور 17 سال سے بتا رہے ہیں مسلسل یہ سارا جلوس اہتمام، اور آپ 3 بجے کے نکلے ہوئے ہیں، اور اصل میں اگر کوئی اور دنیا داری کا صرف پروگرام ہوتا تو شاید ہم ان سے معذرت کر لیتے۔ جو لاہور کی کانفرنس سے میں آیا ہوں، کوٹ بیٹھن شریف سے اوج شریف، مخادیم صاحبان کے پروگرام تھے، وہاں سے لاہور، اور لاہور کی جو کانفرنس تھی پورے پاکستان کے علماء مشائخ کی، تو اس کا بھی بنیادی طور پہ جو ایجنڈا تھا وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے تھا۔ وہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو اس کو معذرت کر لیتے۔ دوستو، آقا کریم کی یہ محفل ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں آقا کریم کے میلاد شریف کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کی ہر خوشی ملی تو آقا کے صدقے۔ یہ ساری دستاریں ہیں یا جتنا بھی دنیا کے ہر عہدے، رشتے، انعامات جو اللہ نے عطا کی ہیں، سب دیے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں۔
مجھے بتائیں جو اللہ نے ابھی رمضان کریم آ رہا ہے، ابھی رمضان کریم گزرا ہے، ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے، جتنا بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، رمضان شریف عطا کیا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز ہی جو کچھ عطا کیا، یہ ساری کی ساری تاجدار کائنات کے صدقے میں عطا ہو. تو اگر انہی کے آنے کی خوشی نہیں منائیں گے، انہی کے آنے کی، ان کے میلاد پاک کے جشن نہیں منائیں گے، تو پھر ان کے امتی ہونے کا کیا حق ادا ہوا؟ اپنے بچوں کی شادیاں منائیں، سالگرہ بھی منائیں، مگریاں بھی کریں، ولیمے بھی کریں، اور جب اس ہستی کا میلاد آئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں میرے مولا کا کرم ہو گیا، نہ صرف کرم ہو گیا بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، کہ قبر میں جب مردے کو تدفین کے لیے رکھا جائے گا تو یہ سب نے سنا ہوا ہے کہ 3 سوال ہوں گے. ہمارا بھی ایمان ہے 3 سوال ہوں گے، ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، اور پھر تیسرا سوال تاجدار کائنات، خاتم الرسول، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمانہ کے حوالے سے کیا جائے گا. یہ ہر کسی کو پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بخاری اور مسلم میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے. بخاری اور مسلم میں صرف امام بخاری اور امام مسلم وہ صرف ایک ہی سوال کی بات کرتے ہیں کہ قبر میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ان کے بارے میں ابھی نہیں پوچھیں گے، ابھی تو زیارت ہو گئی ہے، اب تو پردے اس وقت نہیں. ان کے بارے میں جب آپ بیٹھتے تھے دنیا میں، جب خطابات کرتے تھے، جب حضور کا ذکر آتا تھا، تو اس وقت آپ کا ذوق کیا ہوتا تھا؟ جب کالی کملی والے کی بات ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کھل اٹھتے تھے یا آپ کا دم گھٹنے لگ جاتا تھا؟ جب آپ منبر پہ بیٹھتے تھے تو حضور نبی پاک کا ذکر آتا تھا تو آپ چاہتے تھے بات کو لمبی کریں یا بات کو مختصر کر کے نکل جائیں؟ تو دوستو یہ اور بخاری اور مسلم میں صرف اس ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری اور مسلم کے ما کنت تقول فی ھذا رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے حضور کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ دنیا میں کیا خیالات رکھتے تھے. اور دوستو جب قیامت کا میدان ہوگا، جتنا بھی انبیاء آئیں گے، جو بھی اٹھے گا تو سارے جو ہے وہ نفسی 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 پکاریں گے. ایک آقا تو ہیں، ایک رحمت للعالمین تو ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو امتی 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 امتی. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی تاجدار کائنات جن کے بارے میں میرے پاک پروردگار نے بھی یہی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں آپ کو عرض کروں کہ جو بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت نہیں، وہ تو انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے عبادت ہے. نماز ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، زکوٰۃ ہمارے لیے، سب کچھ ہم نے کرنا ہے. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے پہلے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو آپ بھی ایسے درود بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے. تو دوستو درود پاک کو معمول زندگی بنائیں. اور میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں توڑا دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیدے نام تے مفت وکاندڑیاں تیدے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب واہ ساول ڈھولن یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن آڈیک فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب. تو دوستو جب زندگی، میں آپ کو عرض کروں کہ میں راستے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ تابعین کے دور میں بچے، آپ جیسے بچے، جیسے یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بوڑھی ماؤں کے پاس، جو بوڑھیاں اس وقت تھی نا، ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اماں یہ بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ آپ کیسے تھے؟ اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حضور نبی پاک کا حلیہ مبارک جاننے کا شوق ہوتا تھا. اور وہ پھر بوڑھیاں اپنے انداز میں
ताबीन के दौर में वो बताती थी। तो एक सहाबिया थी, तो उन्होंने इस तरह बताया, उन्होंने कहा कि हजूर जब तशरीफ़ फरमा होते थे तो ऐसे लगता था जैसे सूरज अपने पूरे जोबन पे खड़ा। इस तरह हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक रात 14वीं की रात थी, तो मैं कभी चेहरे अनवर मुस्तफ़ा देखता था और कभी चांद की तरफ देखता था, और आखिर इसी नतीजे पे पहुंचा कि चांद तो कुछ नहीं है, हमारे हजूर की खूबसूरती, इन जैसा सोना अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरी हाज़री ये कबूल फरमाए, और जितना आपने सारा दिन आका की बारगाह में हजूर के इश्क की शमे रोशन की, अपने दिलों के अंदर जो शमे रोशन की, अल्लाह ये शमे जलाए रखे। हजूर गंज शकर के ज़ेर साया रहने वालों, आप बहुत खुश नसीब लोग हैं कि इतनी बड़ी हस्ती के ज़ेर साया रहते हैं। अल्लाह ताला इस आरिफ वाला के तमाम आशिकीन को, तमाम जो हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए, अकाबरीन अहले सुन्नत जो तशरीफ़ फरमाए, मौला जो है इन सब के दर्जा, इनके इज़्ज़त अज़मत में इजाफ़ा फरमाए, इनके ऊपर अपना ख़ास नवाज शाद फरमाए। और हमारे नकीब महफ़िल और मोहम्मद टिका खान साहब, अल्लाह ताला इनकी भी इज़्ज़तों में इजाफ़ा अता फरमाए। बस बात ख़त्म। मैं बदना कहीं भीम भरमदा, तू हई साहिब लाज शर्मदा, जोर फरीद को तेड़े लमदा, लगड़ी सावल दौड़ निभावी, वमा अलैना इल्ला। सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठे।